الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ توحید کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کما حقہ تعظیم کی جائے، اور جو مقام و منزلت اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے تو یہ مقام و منزلت کسی مخلوق کو نہ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال کے پیش نظر ایسے اسماء و القاب مخلوق میں سے کسی کے لیے استعمال نہ کیے جائیں جن اسماء و القاب کے معنی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں، ورنہ یہ نام میں مخلوق کو اللہ تعالیٰ کا ہمسر اور ساج ہی بنانا ہوگا، مثلا شہنشاہ، ملک الاملاک، بادشاہوں کا بادشاہ وغیرہ۔ توحید کا تقاضا ہے کہ یہ نام و القاب کسی مخلوق کے لیے استعمال نہ کیے جائیں، کیونکہ ایک انسان فلاں چیز کا مالک ہو سکتا ہے یا فلاں ملک کا بادشاہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ تمام ملکوں کا بادشاہ نہیں ہو سکتا، اور مخلوق کی ملکیت بھی جزئی اور وقتی ہوتی ہے، اور یہ ملکیت اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہوتی ہے، لہذا ملک الاملاک اور بادشاہوں کا بادشاہ صرف اللہ عز و جل ہے۔ وہی تمام جہان کا مالک ہے اور تمام اختیارات کا مالک ہے، وہ جسے چاہے بادشاہی دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ آپ کہہ دیجئے، اے اللہ، اے تمام جہاں کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے، اور تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائیاں ہیں، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 26۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اخنع اسم عند اللہ رجل تسمى بملک الاملاک لا مالک الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے حقیر نام اس شخص کا ہے جو اپنے آپ کو بادشاہوں کا بادشاہ یعنی ملک الاملاک کہلوائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حقیقی بادشاہ نہیں۔ رواہ البخاری و مسلم۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، اغیض رجل علی اللہ یوم القیامہ و اخبثہ۔ قیامت کے دن سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے غصے اور ناراضی کا مستحق اور سب سے بڑا خبیث شخص وہ ہوگا جو اپنے آپ کو بادشاہوں کا بادشاہ کہلوائے۔ رواہ مسلم و احمد۔ واللہ تعالی اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔